ہم جنات جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا، ہم تمہاری بستیوں میں رہتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مگر تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن کبھی کبھی قدرت کچھ خاص آنکھوں کو بینائی دے دیتی ہے جو دیواروں کے پار دیکھ سکتی ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں ایک جن زادہ ہوں اور حافظ قرآن بھی۔ میرا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ حاضرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ایک چھوٹے حافظ قرآن جن کی ہے۔ ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں۔ عقیدہ اور عمل کے درمیان کی لکیر بعض اوقات انسان کو بڑے کٹھن امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ میرا نام اسلم ہے، پیشے سے میں ایک معمار یعنی بلڈنگ کنٹریکٹر ہوں۔ میرے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو میرے مسلک کی نہیں تھی، لیکن میں اس مسجد میں نماز با جماعت ادا نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے مسلک کے علماء نے بتایا تھا کہ اس مسجد کے امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مگر میرا مسلک یہ بھی کہتا تھا کہ نماز مسجد میں ہی ادا کرنی ہے۔ اب اس تضاد کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں ہمیشہ جماعت ختم ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتا۔ کبھی کبھار اگر وضو خانے میں ہوتا اور جماعت شروع ہو جاتی تو میں اپنے وضو کی رفتار اتنی سست کر دیتا کہ میرے فارغ ہونے تک امام مسجد سلام پھیر چکے ہوتے۔ جون کی وہ ایک ایسی دوپہر تھی جب آسمان سے آگ برس رہی تھی، سڑکیں سنسان تھیں اور گرمی کی شدت سے در و دیوار تپ رہے تھے۔ میں گھر میں ہی تھا جب ظہر کی اذان کی صدا آئی۔ میں نے حسب معمول انتظار کیا یہاں تک کہ مسجد سے تمام نمازی رخصت ہو گئے۔ میں گھر سے نکلا اور خالی مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا اور اس خاموش حال میں تنہا اپنی نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نماز ادا کر ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی، جیسے ہوا میں کوئی لہر پیدا ہوئی ہو، جیسے کوئی میرے بہت قریب سے گزرا ہو، لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔ میں نے سوچا شاید یہ تپتی دوپہر کا وہم ہے یا پنکھے کی ہوا کا جھونکا۔ نماز ختم ہوئی، میں نے جوتے پہنے اور گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن تپتی سڑک پر چلتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ قدموں کی ایک غیر محسوس چاپ، ایک اندیکھا سایہ۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ میرا ذہن بس گھر کے پنکھے کی ٹھنڈی ہوا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے ان تمام اشاروں کو نظر انداز کر دیا۔ اس تپتی دوپہر میں جب میں گھر پہنچا تو مجھے خبر نہ تھی کہ میں اپنے ساتھ ایک مہمان لے آیا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے بعد گھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا عرفان جو خود ایک مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا تھا، وہ عصر کے بعد گھر آ جاتا ہے۔ عرفان جیسے ہی میرے کمرے میں داخل ہوا، جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں دھندلے سائے میں ایک بچہ بیٹھا تھا۔ وہ دکھنے میں انسان ہی جیسا تھا، عرفان کی ہم عمر، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور خوف تھا۔ عرفان نے سوچا شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پوچھا، تم کون ہو اور میرے ابا جی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ بچہ سہما ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر میں تمہیں سچ بتا دوں تو کیا تم کسی سے ذکر تو نہیں کرو گے؟ عرفان نے حیرت سے جواب دیا، نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کیا تم یہاں چوری کرنے آئے ہو؟ اس بچے نے سر جھکایا اور کہا، نہیں، میں چور نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں اور تمہاری طرح حافظ قرآن بھی۔ عرفان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے بال کھڑے ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک جن اس کے سامنے، اس کے اپنے گھر میں۔ عبداللہ نے عرفان کو کہا، گھبراؤ نہیں، میں کسی کو یہاں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں ایک جن زادہ ہوں اور حافظ قرآن بھی۔ میرا قبیلہ بہت بڑا تھا، میری زندگی میں سکون تھا، لیکن پھر اپنوں کی بے وفائی نے میرے گھر کو آگ اور خون کے دریا میں بدل دیا۔ میرے ماں باپ، میرے بھائی، سب اس خونی جنگ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ میں اور میری بہن جان بچا کر بھاگے، مگر وہ کہاں ہے مجھے معلوم نہیں۔ اس تپتی دوپہر میں اس چھوٹی سی مسجد میں پناہ لینے بیٹھا تھا جب میری نظر اسلم عمار پر پڑی۔ اس کی نماز میں وہ سکون تھا، وہ سچائی تھی کہ میرا ٹوٹا ہوا دل اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا اور پھر ملاقات ہوئی ایک آدمزاد سے جس کا نام عرفان ہے۔ عبداللہ جن نے
نے عرفان سے التجا کی، عرفان مجھے یہاں رہنے دو، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، بس تمہارا بھائی اور دوست بن کر رہوں گا۔ عرفان نے کچھ لمحہ سوچا، اس اندیکھے خوف پر عرفان کی ہمدردی غالب آ گئی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے عبداللہ، تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن اس کمرے کو چھوڑ دو، آج سے تم میرے کمرے میں میرے ساتھ رہو گے۔ اور یوں ایک آدمزاد اور ایک جن کی وہ انوکھی دوستی شروع ہوئی جس نے آگے چل کر کئی طوفان کھڑے کرنے تھے۔ عرفان اور عبداللہ جن کی دوستی اب گہری ہوتی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے، ایک ساتھ مدرسے جاتے اور وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ نہیں جانتا تھا کہ عرفان کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے وہ اس دنیا کا نہیں۔ عبداللہ ایک نیک اور عبادت گزار جن تھا، لیکن عرفان ابھی بچہ تھا اور اس کے اندر ایک انسانی شرارت انگڑائیاں لے رہی تھی۔ اسے اپنی اس انوکھی طاقت کا احساس ہونے لگا تھا اور یہی احساس اسے ایک ایسی غلطی کی طرف لے گیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن مدرسے کے حال میں تلاوت کا سلسلہ جاری تھا، اچانک عرفان کی نظر ایک بلی پر پڑی جو چپکے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ عرفان کے ذہن میں ایک شیطانی شرارت سوجی۔ اس نے سرگوشی میں عبداللہ سے کہا، عبداللہ وہ دیکھو بلی، اسے اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ عبداللہ چونک گیا، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، نہیں عرفان، میں ایسا نہیں کروں گا، دوسرے بچے ڈر جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن عرفان باضد تھا، میں لانی پڑے گی، تم میرے دوست ہو نا؟ عبداللہ نے پھر انکار کیا، ہرگز نہیں، میں ایک نیک جن ہوں، حافظ قرآن ہوں، تم مجھ سے یہ گھٹیا شرارت کرنے کا کہہ رہے ہو۔ عرفان نے اپنا آخری مہرہ کھیلا، اس نے منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے عبداللہ، اگر تم میری بات نہیں مان سکتے تو آج سے ہماری بھائی بندی ختم، تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ عبداللہ تڑپ اٹھا، اسے اسلم صاحب کے گھر اور عرفان کی دوستی سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ وہ اکیلا ہونے کے تصور سے ہی ڈر گیا۔ وہ مجبور ہو گیا، وہ اٹھا اور اس نے بلی کو ہوا میں بلند کر دیا۔ مدرسے کے بچوں نے جو دیکھا، ان کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک جیتی جاگتی بلی ہوا میں تھی، جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ اسے فضا میں لیے چل رہا ہو۔ بلی بری طرح چیخ رہی تھی اور بچوں کے غول کے اوپر سے گزرتی ہوئی سیدھی عرفان کی گود میں آ گری۔ پورے مدرسے میں چیخو پکار مچ گئی، بچے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور ہانپتے کانپتے ہال سے باہر بھاگنے لگے۔ یہ شور سن کر ان کے معلم قاری صاحب دوڑے آئے اور غصے سے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بچوں نے کانپتی انگلیوں سے عرفان کی طرف اشارہ کیا، یہ بلی ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی ہے۔ قاری صاحب نے عرفان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، عرفان یہ کیا ماجرا ہے، سچ سچ بتاؤ۔ لیکن عرفان وہ تو صاف مکر گیا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، قاری صاحب میں تو خود ڈر گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ بلی یہاں کیسے آئی۔ قاری صاحب کو یقین نہیں آیا، انہوں نے مجھے وہاں بلوا لیا، میں وہاں پہنچا۔ قاری صاحب نے کہا، اسلم یہ عرفان آج اس نے ایسی شرارت کی ہے کہ مدرسے کے تمام بچے خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ عرفان سے سارا ماجرا پوچھا گیا لیکن وہ صاف مکر گیا، اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی کہ میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ مدرسے سے گھر واپس آتے ہوئے راستہ خاموش تھا۔ عرفان بار بار عبداللہ کو پکار رہا تھا، لیکن اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عبداللہ خاموش تھا۔ وہ نیک جن زادہ اس جھوٹ اور اس شرارت سے بہت دکھی تھا، مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ عرفان کی یہ شرارت اب ایک گناہ میں بدلنے والی تھی۔ دکاندار کے پیسے، عرفان کی لالچ اور عبداللہ کی مجبوری، ایک بڑا طوفان دستک دے رہا تھا۔ اگلی قسط میں دیکھیے، جب عرفان نے عبداللہ کو چوری کرنے پر مجبور کیا تو پھر کیا ہوا؟ کیا عبداللہ نے دوستی نبھائی یا حق کا ساتھ دیا؟ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ پسند آئے تو کمنٹس ضرور دیجیے گا۔